وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز نہیں آئے گی ادھر ذوق سے کر دیں ان کی آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقائے دو جہاں سرور کون و مقام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد کو مناتے ہوئے اور سینوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بناتے ہوئے اور حضور کے ساتھ عہد غلامی کی تجدید کرتے ہوئے آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس اس اہتمام کو ان محبتوں کو چاہتوں کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین تو اونچا کہیں. اور جس محبوب کا میلاد بنا رہے ہیں جس کی آمد پہ گلیوں کو بازاروں کو محلوں کو سجا رہے ہیں اور جس کی تشریف آوری پہ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کا سچا غلام بنتے ہوئے پیروکار بنتے ہوئے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ملک و ملت کے لیے امت کے لیے باعث فخر اور باعث ناز انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری بولیے نثار تیری ایویں نہیں نثار تیری جیسا لفظ ہے نا چہل پہل ویسی آواز ہونی چاہیے. تو بولیے نثار تیری خوش ہو کے بیٹھو مسکرا کے بیٹھو پرجوش ہو کے بیٹھو. سمجھ آئی؟ اگر چپ کر کے بیٹھنا تو پھر سونا بہتر ہے بندہ آرام پہ کرے. اگر بیٹھنا ہے تو پھر اپنے بیٹھنے کا احساس دلائیں. حضور شیخ الاسلام کا ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے ہوش کے 11 مہینے ہوش کے ساتھ
اور ربیع الاول کا ایک مہینہ جوش کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جوش. جوش زمانہ تو سمجھ لوٹتے نہیں نا، کیوں نہیں؟ ہاں ایک مہینہ جوش آنا چاہیے نا، ایک مہینہ اسی جوش میں پڑے. نثار تیری، نثار تیری، نثار تیری. یہ فضا گواہی دے نا کہ یہاں حضور کے دیوانے میلاد منا کے گئے. یہ ساری فضائیں حضور کے میلاد کے صدقے میں آج پاک ہو جائیں. اور یاد رکھیں سب کچھ بندہ ہی ہے. گل سمجھ آئی؟ سب کچھ جہاں بندہ کھل جائے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. تو پھر محبت سے پڑھیں نثار تیری، نثار تیری. جو حضور کے میلاد پہ خوش ہوگا نا وہ ہمیشہ خوش رہے گا. پھر غموں کی مجال کیا ہے کہ حضور کے دیوانے کو چھیڑے تو صحیح. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. سبحان اللہ. سب غم، سب غم تے غم بھلا دیو تے خوشیاں نال دامن بھر لو. تے پھر کہو نثار تیری، نثار تیری. دیوانہ ایک ہوئے نا تے پورا محلہ ہلتا ہے. کیوں بھئی؟ بلال حبشی ایک ہے اور پورا گلشن توحید مہک رہا ہے. کیوں بھئی؟ قیامت تک جب بھی محبت کی بات ہوگی تو سر فہرست بلال حبشی ہوگا. تو آؤ اسی بلال کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نثار تیری، نثار تیری. ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں. اگلے تے ہل پہ پچھلے جنہیں دے کوئی حافظ صاحب نے جتنی جگہ بنائی تھی نا وہ ماشاءاللہ آپ نے بھر دی ہے. محفل بھر گئی ہے تو محفل تو بھر گئی ہے، اب ذرا ماحول بھی بھر جائے. نثار تیری ہزار عیدیں ربیع الاول. بلال حبشی کا نام آیا تو مجھے ایک بات یاد آئی. کسی نے اپنے شعر میں، شعر مجھے یاد نہیں، گل میں نہیں یاد ہے. تو بلال حبشی کی پٹائی ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو کسی نے بلال سے کہا بلال چھوڑ دے اسلام کو، ہمیں وقت پایا ہے، اسلام کو چھوڑ دے، کیوں مار کھا رہا ہے. تو بلال نے آگے سے پتا کیا جواب دیا بقول اس شاعر. بلال نے کہا لوگو قصور میرا بھی کوئی نہیں، قصور میرا بھی کوئی نہیں. یار کو پوچھو کہ یار اتنا سونا کیوں ہے، یار گننا آئے، یار گننا. اسی سونے کو دیکھنے کے لیے ہم محفل سجا کے بیٹھے. یہ جو محفل میلاد ہے نا یہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ کوئی محفل شریعت نہیں ہے، محفل طریقت نہیں ہے. یہ میں خانہ عشق محمد.
یہاں وہی آئے جو شراب عشق مصطفیٰ پینا چاہے. جسے ثواب سے غرض ہے تو وہ مسجد میں جائے, وہ سجدوں میں جائے, وہ نمازوں میں جائے, اور جسے مسئلہ کے بلال کا فیض پانا ہے وہ محفل بلال میں آئے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو, محبوب کی محفل کو لوگ کہتے ہیں شریعت میں کہاں لکھا ہے, وہ اللہ کے نیک بندو یہ شریعت کی محفل ہے ہی نہیں, محبوب کی محفل کو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار, آتے ہیں وہی جن کو سرکار. لوگ کہتے ہیں محفل ملا کے چلے گئے سی, نماز کدی پڑھی نہیں, روزہ کدی رکھیا نہیں, تو میلاد بڑا بچ بچ کے کرتے ہیں. تو گل انہوں نے غلط بھی نہیں, کیوں بھی ہونا یہ تھے نماز دا اعلان ہو گیا رہ جانے 15 دن. کیوں بھائی سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو پھر میلاد میں کیوں آئے؟ تو سونا وہی بھی قصور ساڈا نہیں, یہ سونے نو پوچھو. سونے نے ساری عمر یاد ہی گناہگاراں نوں کیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دلدار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن آمد رسول. سوہنا مسجد میں گیا تو مولا ان کو بخش دے, غار میں گیا مولا ان کو بخش دے, براق پہ ایک پاؤں رکھا دوسرا زمین پر ٹھہر گیا. جبریل کہتا ہے چلو, سونے نے کہا میں تو چلا جاؤں گا پر میرے گناہ گار کتنے جائیں گے. قیامت کے دن وہاں پہنچ کے بھی سب سے پہلے بات گناہگاروں کی. ہر موقع پر گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. آج میلاد میں بھی خدا کی قسم نیکوکار کم ہیں, گناہگار زیادہ. اس لیے کہ سونے نے پیار ہی گناہگاروں سے کیا. تو پھر کہو نثار تیری, نثار تیری ہزار عیدیں ربیع الاول. حضور کی ایک حدیث 1400 سال پہلے سونے نے فرمایا. سونے نو سب دا پتہ سی کہ پورا کلو کیڑا ہوئے گا, ادھا کلو کیڑا ہوئے گا, تولا کیڑا ہوئے گا, ماشا کیڑا ہوئے گا, سب پتہ سی سونے نے. جنہوں پتہ نہ ہوئے وہ نبی کا دا. علاقے دی خبر نہ ہوئے تھے تھانے دار بھی تھانے دار رہندا نہیں, جڑا رحمت للعالمین ہے. حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے, اے حدیث ذرا میرے نال دہرایا جی مزہ آئے گا. اسی تے ہن جمدے پے ہیں تے سونا 1400 سال پہلے پیار کر گیا. آقا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ جس کے سینے میں معمولی کیا کیا سے معمولی 3 باری سونے نے فرمایا. پہلا ہی معمولی, پھر اس تو بھی, پھر اس تو بھی, اور رہنا کنا کے. آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں معمولی سے معمولی ایمان ہوگا. کیا ہوگا؟ میں پھر کہہ سکتا ہوں جڑا ایمان خود بین بھی نہ دیکھ سکے نا, سونا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. حدود دائر سترہ حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش اللہ حضور جانتے ہیں.
تو آقا نے فرمایا کہ جس کے سینے میں معمولی سے بولو سے کیا ہوگا کیا ہوگا کچھ بولو اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے سینے میں ایمان ہی معمولی سے معمولی وہ دیکھو عمل کتنا کوئے گا کچھ بولو نا یار نیوٹ والے ہو آئے جس کا ایمان ہی معمولی سے سجدے ہو دیکھو کنے کو ہونگے آئے آئے پر سونے نے وہ بھی کنا پیارا آقا نے فرمایا جب تک اس شخص کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں بھیج دوں گا میرے قدم بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کا وہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول میں نے سوچا کہ یہ کون ہوگا جس کے سینے میں معمولی سے معمولی کیا ہے یہ ہوئے گا لبنا چاہیے تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہ ہوگا کہ جو کبھی نماز پڑھنے تو مسجد میں نہیں رہا کسی مولوی کو لو قرآن کسی پیر دا مرید کدی نماز چہرے تے داڑھی سر تے پگڑی ہاتھ کی تسبیح لیکن ربیع الاول دی 12ویں رات نو اپنے گھر تے میلاد دا جھنڈا لا رہے ہیں گلی سجا رہا تھا جلوس میں چل رہا تھا مسکرا کے مصطفیٰ کے میلاد کا لنگر بانٹ رہا تھا لنگر کھا رہا تھا جھنڈے لگا رہا تھا اور بازو لہرا لہرا کر مرحبا مرحبا کے نعرے بلند کر رہا تھا خدا کی قسم یہ ہوگا وہ آقا فرما رہے ہیں سونیا جھنڈا ہی لا دے ہی لگا لے قیامت کے دن کہہ تو سکوں نا کہ مولا تیری نماز تو نہ پڑھ سکا پر تیرے یار کا جھنڈا تو لگایا تیرے یار قیامت کا نعرہ تو لگایا تھا مجھے بہانہ مل جائے گا بخشوانے کا میں بخشواتا جاؤں گا مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا پھر کہو نثار تیری چہل پہل نثار تیری چہل پہل پر ہزار سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں سبھی تو خوشیاں اور سنیں مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی کسی کے بارے میں شک ہو رہا بھی اندروں کے بولیے ہے ایک نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے اصلی ہے کہ مومن ہے کہ منافق ہے تو نماز تو نہیں پتہ لگ رہا روزے تو داڑھی تو تلاوت تو کچھ نہیں ہے اس پہ نشان اس کو سامنے بٹھاؤ اور پڑھو اس کے سامنے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا سب سے بالا و بالا پڑھو اس کے سامنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ نام مصطفیٰ پڑھتے جاؤ اور اس کا چہرہ دیکھتے جاؤ اگر یار کا ذکر سن کے چہرہ کھل جائے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے آنکھوں میں چمک آ جائے اور پورا وجود جھوم جائے رقص میں آ جائے جبین نیاز جھک جائے تو خدا کی قسم گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر غدار نہیں ہوگا 2 نمبر نہیں ہوگا منافق نہیں ہوگا سودا باز نہیں ہوگا مصلحت کیش نہیں ہوگا جب بھی ناموس مصطفیٰ پر جان لٹانے کا وقت آئے گا نا بڑے بڑے نیک پیچھے رہ جائیں گے وہی گناہگار سب سے آگے تو پھر کہو نثار تیری
1000 عیدیں، اور آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی حضور کی ناموس پہ مٹنے کا وقت آئے تو دیوانوں میں، مرنے والوں میں آپ کو کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مفسر نظر، کوئی وقت کا ولی، کوئی سجادہ نشین، کوئی مسجد کا امام، کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن نظر نہیں آئے گا۔ کون نظر آئے گا؟ علم الدین شہید، عامر عبد الرحمن جیما، ممتاز قادری، کن نیکوکاروں میں سے تو نہیں تھے، مگر کتنے بلند ہو گئے، مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہو کر کتنے بلند ہو گئے کہ ولیوں کو بھی سلام کرنے پہ مجبور کر دیا۔ علم الدین کے جنازے پہ نا اقبال نے کیا کہا؟ رو رہے تھے اور کندھا دے رہے تھے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار دیا، کوئی گل ہے سی نا، بار بار کندھا دیا، اور جملہ زبان پہ کیا تھا کہ لوگو اسی تے گلہ ہی نہیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گئے، آئے میٹنگیں ہی کرتے رہنی ہیں، ہمیں کریے، ہمیں کریے، انہوں ملیے، یہ کریے، وہ کریے، عدالت چڑھائیے، گلہ ہی کر لے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا۔ یہ وہ گناہگار ہیں جن سے میرے آقا 1400 سال پہلے محبت کر گئے۔ یہ اقبال نے کہا، اور پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب جب آئے جنازہ پڑھ گئے، میت کے پاس آئے، لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا، دیدار کر رہے۔ اب جماعت علی شاہ کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نا کہ آج علم الدین کی پرواز کہاں، تو پھر پیچھے یہ جماعت علی شاہ نے جھجھ کے بغیر، کسی قسم کی شرم محسوس کیے بغیر، پردے میں رکھے بغیر، سب سے کہا کہ لوگوں کپڑا اس کے چہرے سے نہیں، اس کے قدموں سے ہٹاؤ، کپڑا اس کے قدموں سے ہٹاؤ، اور قدم صرف دیکھے نہیں۔ پی جماعت علی شاہ نے اپنی سفید داڑھی، جس میں برسوں کے سجدے تھے، جس میں برسوں کی عبادات تھی، جس میں برسوں کی ریاضتیں تھیں، مجاہدے تھے، بے شمار اذکار تھے، پیچھے یہ جماعت علی شاہ نے اس سفید داڑھی کو لیا اور سب کے سامنے علم الدین کے قدموں پر۔ وہاں اقبال نے کہا سونیا اسی پیچھے رہ گئے تو، یہاں جماعت علی شاہ نے کہہ دیا کہ اسی پیچھے رہ گئے تو، پھر ظہوری کیوں نہ کہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں تو پھر کہو نثار تیری، ذرا مچل مچل کے کہو نثار تیری، نثار تیری، چہل چہل پہ ہزاروں عیدیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، مشاہدہ ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں تو کسی کا اختلاف، سب کہتے ہیں کہ شریعت میں ہے، مانتے ہیں شریعت میں، اور جی عید میلاد النبی شریعت میں نہیں ہے، پر گل سن لو، یہ شریعت میں نہیں ہے مگر شریعت ساری اس میں ہے، کوئی ہے کہ نہیں؟ شریعت ساری اس میں ہے۔ یہ شریعت میں تب ہوتی جب شریعت سے چھوٹی ہوتی، اس کا دامن وسیع ہے، شریعت چھوٹی ہے، یہ شریعت میں نہیں، شریعت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو بات میں آپ کی توجہ، چھوٹی عید مناتے ہو، بڑی عید مناتے ہو، کوئی مناتے ہو نا؟ چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ کھانا کھاتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے، سیر تفریح کرتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی خدا کو یاد کرتا ہے؟
کوئی مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے؟ وہ اگلیاں 5 بھی بھولی بیٹھے ہیں. کیوں بھائی؟ اور جسے کہتے ہو شریعت میں کہاں ہے عید میلاد النبی، خدا کی قسم جو شخص بھی عید میلاد النبی منا رہا ہے وہ پورا دن مناتے ہوئے ذکر خدا بھی کر رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی کر رہا ہے. نہیں کر رہا؟ کسی نے جھنڈا لگایا تو دونوں کا ذکر، کسی نے بینر لگایا دونوں کا ذکر، کوئی جلوس میں چلا یا رسول اللہ کہا دونوں کا ذکر، مرحبا مرحبا کہا دونوں کا ذکر، لنگر کھلایا دونوں کا ذکر، لنگر کھایا دونوں کا ذکر. ارے آؤ عید میلاد النبی کا فیض تو دیکھو نا. جو کبھی مسجد میں نہیں گئے تھے اور کبھی عیدگاہ میں نہیں گئے تھے، جلوس میں چل کر گلیوں محلوں میں پھر کر وہ بھی آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بندے خدا کے ہیں اور غلام محمد مصطفیٰ کے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سو پھر کہو نثار تیری، نثار تیری، ہزار عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں. اور ایک بات میں دوسری دیکھیں، نعمت کے ملنے پر کیا کوئی نعمت مل جائے، کسی بچے کو 10 روپے دے دو تو خوش ہونا یہ مذہبی عمل نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. کیوں بھی؟ یہ انسان کی نیچر ہے، طبیعت ہے. کسی کو تحفہ دو گے تو کیا کرے گا؟ بولیں، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، شکریہ ادا کرے گا، چہرے پہ خوشی کے آثار. تو یہ کیا ہے؟ فطرت. کیا ہے؟ اسے کسی نے کہا نہیں، کسی نے آیت نہیں سنائی، کسی نے حدیث نہیں سنائی. جس کو تحفہ ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اگلی بات، جو شخص تحفے کے ملنے پہ، نعمت کے ملنے پہ خوش نہ ہو تو علماء سے نہ پوچھنا، مفتیوں سے نہ پوچھنا، شریعت سے نہ پوچھنا، ڈاکٹر سے پوچھو، ماہرین نفسیات سے. وہ کہتے ہیں کہ جو نعمت کے ملنے پہ خوش نہ ہو وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ اندر سے ٹھیک، دماغی طور پہ صحیح، گڑبڑ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کوئی اس کو مینٹل ہسپتال بھیجنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی نیچر پہ نہیں ہے، فطرت پہ نہیں ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ نعمت کے ملنے پہ خوش نہیں ہو رہا. اور جو نعمت کے ملنے پہ خوش ہو جائے وہ صحیح ہے، ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. تو یارو اب خود فیصلہ کرو. جو عام نعمت کے ملنے پہ خوش نہ ہو وہ نارمل، بولو نا، وہ نارمل. تو جو آمنہ کے لال کے آنے پہ خوش نہ ہو، بولو نا، جو مصطفیٰ کے آنے پہ خوش نہ ہو وہ اندر سے صحیح ہوگا، اس کا دماغ صحیح ہوگا، اس کا ایمان ٹھیک ہوگا. بس آؤ اے مصطفیٰ کا میلاد منا کے خوش ہونے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. مصطفیٰ کا میلاد آتا جا رہا ہے تو مسکراتے چلے. یہی ایمان کی علامت ہے. کس کی؟ تو پھر کہو نثار تیری، اونچا بولو، نثار تیری، ہزار عیدیں. اور ایک بات ذرا، اب تو چونکہ میلاد گزر گیا، آئندہ خیال رکھنا، کسی شخص نے حضور کے میلاد کا جھنڈا لگایا، کیا لگایا؟ سڑک پہ بینر لگایا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں میلاد کے جو معاشرتی اثرات میں وہ بتا رہا ہوں.
کسی نے بینر لگایا، کسی نے جھنڈا لگایا، اس پہ لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی یا آمد مصطفیٰ، بولو، یا لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا یا بلغ العلا کشف الدجا، یا اس میں گنبد خضرا بنا ہوا ہے. اس سڑک سے ہزاروں افراد گزرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک بینر کے لگانے کا فائدہ بتا رہا ہوں. ہزاروں افراد گزرتے ہیں، ان میں سے اکثر مسجد میں جانے والے، محفلوں میں آنے والے، دین کو پڑھنے والے. اب جب وہ اس سڑک سے گزرے اور نگاہ پڑی، بولے نا، نگاہ پڑی بینر پہ، نگاہ پڑی جھنڈے پر، تو مجھے ایمان سے بتانا چند لمحوں کے لیے اس بینر کو دیکھ کے اس کا خیال مدینے گیا؟ بولو، اس بینر کو پڑھ کے ہو سکتا ہے اس کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود آ گیا، مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہو، یہ خیال آ گیا ہو کہ میں بھی اسی کا غلام ہوں، اسی کا دیوانہ ہوں، اسی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. اے بینر لگانے والے، تیری عظمت کو سلام، تیری خدمت کو سلام، تیرے کردار کو سلام. تیرے ایک بینر نے ہزاروں کو مدینے والا یاد کروا دیا، اپنا آقا یاد کروا دیا. ان کی زبان پہ درود و سلام کے لفظ آ گئے. بس جو جو اس بینر کو دیکھتا گیا اس کا ایمان تازہ ہوتا گیا. یہ کس کا فیض ہے؟ میلاد کا. کس کا؟ بولو نا. میں تو صاف صاف کہا کرتا ہوں کہ عام نمازیں تو عام نمازیں، رمضان میں بھی مسجد میں اتنے بندے نہیں آتے جتنے میلاد میں آتے ہیں. اگرچہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، میری بات سمجھیں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو مسجد میں نہیں آ رہا تو کیا اس کا ایمان نہیں بچانا؟ جو مسجد میں نہیں آ رہا کیا اسے اس کے مومن ہونے کا احساس نہیں دلانا؟ تو پھر کیسے دلاؤ گے؟ مسجد میں تو آ ہی نہیں رہا، جمعہ تو پڑھ نہیں رہا، محفل اٹینڈ نہیں کر رہا، اذان سن کے مسجد میں نہیں آ رہا، تو کیسے بتاؤ گے کہ تو بھی مصطفیٰ کا غلام ہے؟ تیرا سینہ بھی مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے. تو پھر آؤ مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس نکالو، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، اس سارے طبقے کو اس میں شامل کرو. ارے اگر فقط اتنا بھی ہو گیا نا کہ ان کی زبان پہ کلمہ آ گیا اور یا رسول اللہ کا نعرہ آ گیا، انہیں یاد ہو گیا کہ ارے بھئی ہم بھی مدینے والے کے غلام ہیں، ہمیں ہماری شفاعت بھی قیامت کے دن مدینے والے نے کرانی ہے. تو خدا کی قسم میلاد کامیاب ہو رہا ہے. تکبیر، پھر کہو نثار تیری. میری گل سمجھ آئی؟ اگلی باری پھر بینر لاؤ گے کہ نہیں؟ جھنڈے لگاؤ گے، چراغاں کرو گے. ان تے چائنا نے کام سوکھا کرتا، کیوں گئی؟ سستیاں لائٹاں تے پورا مہینہ لائٹ اگے تے کرائے دیاں ہوندی ہیں سن، تے لب دیاں بھی اسی دو بچے سن تے مسیطیں لگ دیاں سن. بس مسیطیں بھی پوریاں نہیں مل دیاں. اب مسجد میں بعد پہ لگتی ہیں، گھروں میں پہلے لگ جاتی ہیں. سجاوٹ کا سامان چائنا نے سستا بنا دیا، اور میں سمجھتا ہوں سننا یہ بھی اس بات کا فیض ہے کہ ایک دفعہ حضور کی زبان پہ چین کا نام آیا تھا. کیوں بھائی؟ چین کا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اور تمہیں چین جانا پڑے. ایک دفعہ اس زبان پہ چین کا نام آ گیا، مولا نے اسی چین سے ہمارا میلاد آسان کروا دیا. گھر رونق لگ گئی. تو میں ایک دن سوچی پیا، اتنا سامان آتا ہے چائنا سے اس مہینے میں،
لائٹنگ کا، سجاوٹ کا، تو وہ بھی پوچھتے ہوں گے یار ایک کتنے جا رہے ہیں، پوچھتے نہیں ہوں گے یہ لائٹیں کتنے جا رہی ہیں، یہ سامان کی وقت پہ آ گیا، ابھی آرڈر آ گیا. انہیں بتایا جاتا ہوگا کہ مسلمانوں کے نبی کا میلاد آ رہا ہے، اور مسلمان مدینے سے دور رہ کر بھی اور ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی یار کے قریب اتنے ہیں، قریب اتنے ہیں، وہ ان کے قریب ہے، یہ اس کے قریب ہیں کہ مدینہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے، مگر پاکستان اس طرح سجتا ہے کہ لگتا ہے محمد وہاں نہیں رہتے. لگتا کہ نہیں لگتا؟ اتنی سجاوٹ تو مدینے میں بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی پاکستان میں ہوتی. تو پھر کہو نثار تیری، نثار تیری. اچھا یہ جو ربیع الاول شروع ہوتا ہے نا، اس سال بھی ہوا، مجھے آیا، آپ کو بھی آتے ہوں گے میسیج آئیں گے، وہ جی حضور کی پیدائش جو ہے نا وہ 12 کو نہیں ہے، وہ 9 کو ہے جی، 9 کو نہیں ہے، وہ جی 8 کو ہے، 8 کو نہیں ہے، 7 کو. کنفیوز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس طرح میلاد گھٹ جائے گا. بے وقوف جو ہے مت مت یہ میلاد ہے گھٹنے لگا، گھٹیا نہیں بد گیا. انہوں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی، غلاموں نے بھی حل کر لیا. غلامہ نے یکم تو ہی چراغاں شروع کر دیا. کیوں بھائی؟ غلامہ نے یکم سے ہی چراغاں شروع کر دیا. آجو ہو چکو ڈیٹا تسی بدائی جاؤ، چراغاں اسی بدائی جانے ہیں. اور خدا کی قسم تم 3 4 5 12 کے چکر میں ہو نا، 365 دن بھی لگاؤ گے نا تو انشاءاللہ مصطفیٰ کے غلام پورا سال مصطفیٰ. ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا ہوتا رہے گا. تو پھر بولو نثار تیری، نثار تیری. اگلی باری گج بچ کے بنانا. کیوں بھائی؟ پتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں مسجد میں آپ نماز پڑھنے گئے، کسی کو نہیں پتا بھی کتنے بندے گئے. کیوں؟ لیکن جب گھر گھر چراغاں ہوتا ہے اور ہر گھر پہ جھنڈا لگتا ہے نا، تو وہ چراغاں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پورا محلہ مصطفیٰ کے غلام کا، یہ پورا بازار مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے. اس کا اظہار نماز میں نہیں ہوتا، جمعے میں نہیں ہوتا، کسی اور موقع پہ نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کے میلاد کا فیض ہے، مصطفیٰ کے میلاد کے ثمرات ہیں. پورا معاشرہ سجا ہوا ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، مرد عورت جوان بوڑھے بچے سارے مصطفیٰ کے میلاد میں مگن ہیں. پورے میڈیا کا شور مچا ہوا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک یہ ملک کسی اور کا نہیں ہے، میلاد منانے والوں کا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ میلاد کی شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نا. اور شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ تو دیکھو اس کا فیض کہاں تک جا رہا ہے، میلاد کا فیض. میں آخری بات کرنے لگا ہوں ذرا. میلاد کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ لیڈر سے محبت. کیا؟ ایک بڑا ذرا میرا یاد ہے. لیڈر سے، قائد سے، نبی سے، پیغمبر سے محبت. اور کوئی عمل نہیں. کیا؟ محبت. یہ دشمن کے لیے ایٹم بم سے بھی بڑا بم ہوتا ہے. میری گل سمجھ آئی؟ یہ دشمن کے لیے ایٹم بم سے بھی بولو بڑا بم ہوتا ہے.
ایٹم بم بھی وہ کام نہیں کرتا جو نبی کی محبت کر جاتا ہے. دشمن کی ماں مر جاتی ہے. میں صرف ایک حدیث بخاری کی پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں. کس کی حدیث ہے؟ بولو. تھک گئے ہو؟ یہ تیرا دی مہربانی محفل ہی نہیں جلدی شروع کر دی ورنہ ایسے وقت محفل شروع نہیں ہوتی. خطاب تے لا کے 12 بجے ہوتا ہے. آج تسی لنگر کھا کے 12 بجے سے پہلے سو جاؤ گے. ادھر جا کے بیٹھو. تو کیا جملہ میں نے عرض کیا کہ لیڈر کی محبت قائد کی کہ دشمن کی ماں کو مار دیتی ہے, ذہنی طور پہ دشمن کو شکست دے دیتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عظیم سپہ سالار, جنگ ہونا تھی, دونوں فوجی میدان میں پہنچ گئی, رات کا وقت تھا, صبح لڑائی ہونا تھی. رات کو آپ نے لشکر کفار کے سپہ سالار کو بلایا اپنے خیمے میں. تو گل کی تھی سنو. مصطفیٰ کا غلام کہتا کہ تم آئے ہو زندگیاں بچانے, تم آئے ہو زندگیاں بچانے کہ بچ کے جائیں گے اور بادشاہ سے انعام پائیں گے, پر ہم زندگیاں بچانے نہیں آئے, ہم تو آئے زندگیاں لٹانے. ہم تو آئے زندگیاں, کسی کی بچ گئی تو سبحان اللہ, وہ اللہ دی مرضی, مگر ہم یہاں سے بچنے نہیں آئے, ہم جوانیاں کچھ بولو زندگیاں. بس یہ جملہ کہا, اچھا نہیں جاؤ السلام علیکم. وہ واپس گیا, اس کی ماں وہیں مر گئی. اس نے سارے اپنے عبائدین کو بلایا, وہ کہا بے وقوفو تہائی مت واسطے سانوں نے چھڑنا کوئی نہیں, بھاگنے والا تو ہمیں ہے ہی کوئی نہیں. تمہیں یہی ہے نا کہ تلواروں سے بھگا دو گے, وہ تو بھاگنے آئے نہیں, وہ تو سر کٹانے آئے ہیں, ساڑی خیر نہیں. راتوں رات صبح ہوئی تو لشکر بھاگ چکا تھا, میدان فتح ہو گیا. اب میں بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے, پر یاد رکھیں, یاد رکھو گے, کوئی نہیں بولے. انشاءاللہ کوئی بھی میلاد تے اعتراض کر رہے اے حدیث سنا دینا. تسی بولتے نہیں, سنی لگر خان کے بڑے شیر, سبحان اللہ, جواب نہیں دیتے, بولتے نہیں. حضور 1500 صحابہ کو لے کر مکے سے مدینے سے عمرہ کرنے مکے چلے. مشہور بات ہے. حدیبیہ کون سی جگہ, وہاں پہ پہنچے تو خبر ملی کہ مکے والے جنگ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ حضور کا جنگ کرنے کا پروگرام, عمرہ کرنے آئے. حضور وہاں ٹھہر گئے, حضور اور 1500 صحابہ, 2-4 کی گل نہیں, کتنے؟ عثمان غنی کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا کہ جاؤ جا کے بات کرو, ہم جنگ کرنے. یہ سفیر بن کے ادھر گئے, مکہ والوں نے ایک جاسوس بھیجا. کیا بھیجا؟ کہ جاؤ جا کے رپورٹ لے کے آؤ نا, جنگ کے لیے جاسوسی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم تیاری کریں. جاسوس آیا, کچھ دن رہا, واپس گیا. مکہ کے سردار جمع ہو گئے, ہمیں کی رپورٹ ہے؟ اس نے کہا رپورٹ شپورٹ بات سنے ہیں, میں تو وہاں کچھ اور ہی دیکھتا رہ گیا. وہ پریشان ہو گیا کہ جاسوس ساڈا تے گلاں ہونا نہیں, خطرہ تے پہ گیا نا. کہتا کی ہویا؟ اس نے کہا میں تمہارا سفیر بن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں نا, ان کا روپ دیکھا, دبدبہ دیکھا, کر و فر دیکھا, سطوت دیکھی, شان و شوکت دیکھی, تکلفات دیکھے, ان کے شاہانہ انداز دیکھے, مگر خدا کی قسم جو میں نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے محمد کے دربار میں دیکھا ہے, اسی بادشاہ کے دربار میں دیکھا ہے.
مکے والوں نے پوچھا بھی کی ویک آئے ہیں؟ اس نے 3 باتیں کی، یاد رکھنا۔ کتنی؟ بہت ہی نہیں صرف چند گل ہیں۔ اس نے کہا مکے والوں کوئی شخص چہرہ دھوئے، کلی کرے، ناک صاف کرے، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے تو پانی نالیوں میں جاتا ہے، اور کوئی اس پانی کو دیکھنے کے لیے بھی تیار ہے، پر وہ جو محمد حدیبیہ میں بیٹھا ہے وہ کیسا انسان ہے؟ وہ اپنے کہیں بڑے بھائی جیسا، جاسوس پوچھتا پھرے وہ کیسا انسان ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پوچھا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب مسلمانوں کے نبی نے وضو کرنا چاہا نا، وہ جو 1500 دیوانے اس کے بیٹھے اپنے اپنے کام چھڑ کے یار تے گرد جمع ہو گئے، تو پھر میں بھی پیچھے بڑے آئے، پتہ نہیں کی ہون لگا، میں بھی دیکھا، پھر میں کی دیکھا کہ یار نے جدو وضو شروع کیتا نا تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے نا ہتھیلیاں دا فرش بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا منہ دھوئے، پاؤں دھوئے، پانی نالیوں میں جاتا ہے نا، یہاں تو میں نے ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا اور پھر کیا کیا؟ کچھ چہرے پہ مل رہا ہے، کچھ داڑھی پہ مل رہا ہے۔ میں نوکر صحابہ، میں نوکر افراؤ نا صحابہ دی نوکری کرو۔ صحابہ کا مزاج دیکھو، صحابہ کا مسلک دیکھو، صحابہ کی شریعت دیکھو۔ ہم سے پوچھتے ہو میلاد شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ پہلے 1500 صحابہ سے پوچھو کہ نبی کے وضو کے پانی کو اٹھانا شریعت میں کوئی ایک آیت اشارتاً دلالتاً اقتضام کہ ایک حدیث کہہ رہی ہو کہ نبی کے وضو کا پانی اٹھانا ہے؟ نہیں، نبی بھی موجود ہے، وحی بھی جاری ہے، نہ انہیں روکیا نہ انہیں روکیا۔ نعرہ تکبیر، کیوں بھئی؟ میلاد نبی کا، میلاد نبی کا، میلاد نبی کا۔ اس نے کہا انہوں نے نبی کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ، پہلی گل۔ دوسری گل، نبی نے بال کٹوانا چاہے، حدیبیہ نائی آیا تو جی میں صحابہ میں پتہ لگا نا کہ نائی آ گیا، صحابہ پھر سارے کم چھٹ گئے۔ تو یہ یاد رکھنا صحابہ ہوتے کوئی گلی ڈنڈا نہیں کھیل رہے تھے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کاموں کو چھوڑ کر نبی کے گرد جمع ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتا میں بھی گھسا، کینچی چلی، پھر ہتھیلیوں کا فرش بچھ گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے سر کا کٹا ہوا ایک بال بھی زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھا۔ جو بال کٹتا گیا صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے گئے۔ کسی نے سر میں وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کے میلاد کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ حضور کے میلاد کا صدقہ ہمیں خوشیاں عطا فرما، کامیابیاں اور عزتیں عطا فرما۔ حضور کے میلاد کا صدقہ اس پورے علاقے پہ رحمت نازل فرما۔ حضور کے میلاد کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اور مولا اس میلاد کا صدقہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما، ترقی و خوشحالی عطا فرما۔ اس پاک سرزمین پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما، نظام مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرما، اسلام کا فیض عطا فرما، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اسے سچا پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرما۔
جنہوں نے حافظ محمد طیب صاحب اور جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے حوصلوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے اور ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ دنیا کی زندگی میں مولا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما، اپنے در کا بھکاری بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کے محترم کی خیرات سے ہماری جھولیوں کو مالا مال فرما، ہر بڑے کا ادب کرنے، ہر چھوٹے پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ وسلم۔